السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کے وفد کا وائناڈ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کی اور جان و مال کے نقصان کا جائزہ لیا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و ملت آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ گزشتہ 26 جولائی کو شروع ہوئی طوفانی بارش سے کیرالہ کے وائناڈ ضلع میں جو بھیانک تباہی ہوئی ہے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 600 سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے۔ راحت رسانی کا کام مسلسل جاری ہے، لیکن جس طرح کی تباہی ہوئی ہے اس کے پیش نظر وہاں وسیع پیمانے پر راحت رسانی کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء کے ایک نمائندے وفد نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور جان و مال کی جو تباہی ہوئی ہے اس کا مشاہدہ کیا۔ دورے کے بعد وفد نے کہا کہ کیرالہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں ناقابل بیان ہیں، جس پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کیرالہ میں آئے تباہ کن طوفان کے متاثرین سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم مالک کائنات کے بندے ہیں، لہٰذا اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا ہی ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ وہی ہماری پریشانی کا مداوع کرے گا۔ پھر بھی بطور اسباب کے جمعیت علماء ہند اور اس کے خدام اور اس کی شاخیں اپنی بساط کے مطابق طوفان متاثرین کی مدد و اعانت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ساتھ ہی مولانا ارشد مدنی نے راحت رسانی، باز آبادکاری، طبی خدمات و دیگر ضرورت کاموں میں مصروف جمعیت کی ٹیموں کو یہ ہدایت دی ہے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو ہو یا عیسائی یا مسلمان، تمام متاثرین کے لیے انسانی ہمدردی کے جذبے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک ایسی ٹیم بھی تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے جو دستاویز بنوانے میں متاثرین کی صحیح رہنمائی کرے اور سرکاری کاغذات کو درست کرائے تاکہ سرکاری اسکیم اور ریلیف سے فائدہ حاصل کرنے میں کسی طرح کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس خدمت کو انجام تک پہنچانے میں مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی وقت سے جمعیت علماء ہند نے مصیبت کی اس گھڑی میں ضلع وائناڈ کے میپاڈی میں مستقل ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے، جہاں سے متاثرین کو روزمرہ استعمال کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو متاثرہ جگہ سے کہیں دور فی الحال کرائے پر رہ رہے ہیں، انہیں بھی کھانے پینے اور پکانے کے لیے برتن وغیرہ دیے جا رہے ہیں، اور جن کو ابھی تک کوئی رہنے کی جگہ دستیاب نہیں ہو سکی ہے، ایسے تقریباً 500 لوگوں کو روزانہ کھانا مہیا کرایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ کام بلا تفریق مذہب و ملت انجام دے رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی انجام دیتی رہے گی۔ وفد کی قیادت ناظم عمومی مفتی سید محمد معصوم ثاقب نے کی۔ وفد نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اب پنجیر، مٹھم، منڈکئی، چورل، ملائی گاؤں جو ایک ندی کے کنارے پر آباد تھے، پہاڑی سیلاب میں پوری طرح سما گئے۔ وہاں 26 جولائی سے مسلسل طوفانی بارش ہو رہی تھی، اس لیے بھی فوری راحت رسانی کا کام متاثر ہوا۔ زمین کے تودوں کے کھسکنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے تھے اور وہاں ہیلی کاپٹر سے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ بارش کے تھمنے کے بعد فوج نے بڑی مشقت کے بعد راستے کھولے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے اول دن سے کرناٹک و کیرالہ اکائیوں کو وہاں پہنچ کر راحت رسانی کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی راستے کھلے جمعیت علماء ہند کے رضاکار وہاں پہنچ گئے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بعد میں اپنے ناظم عمومی مفتی سید معصوم ثاقب کی سربراہی میں ایک وفد وہاں بھیجا۔ اس میں جمعیت علماء ہند کرناٹک، میسور، حسن، چامراج نگر اور بنگلور کے اراکین کے ساتھ جمعیت علماء کیرالہ کے اراکین بھی شامل تھے۔ وفد نے متاثرین سے ملاقات کر کے وہاں ہونے والی تباہی کی ہولناک داستانیں سنی۔ وفد کے ساتھ مقامی ممبر اسمبلی ایڈوکیٹ صدیق بھی تھے۔ یہاں مسلم لیگ اور بہت سی غیر سرکاری تنظیموں کے وہ نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے ریسکیو کا کام کیا تھا۔ وفد نے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد وفد نے مقامی مسجد کے اس امام سے بھی ملاقات کی جس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سی میتوں کو غسل دیا تھا اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ مذکورہ امام نے 26 جولائی سے 16 اگست تک وہاں جو کچھ ہوا اس کی دل خراش تفصیل وفد کو بتائی۔ ہر چند کے راحت رسانی کا کام مسلسل جاری ہے، لیکن اب بھی یہاں بڑے پیمانے پر راحت رسانی کی ضرورت ہے۔ وفد نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجیر مٹھم 150، منڈکئی 200 اور چورل ملائی گاؤں میں تقریباً 100 مکانات پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں جو بازار تھا وہ بھی بے نام و نشان ہو چکا ہے۔ اب تک تقریباً 600 سے زیادہ لاشوں کو ملبے سے نکالا
جا چکا ہے۔ یہاں کثرت سے چائے کے باغات ہیں جن میں کام کرنے والے زیادہ تر بہار، بنگال اور آسام کے لوگ ہیں جن کا کوئی ایڈریس پروف نہیں ہے۔ پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ جو مکانات تباہ ہونے سے بچ گئے ہیں وہ بھی اب رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ بہت سی عبادت گاہیں جن میں مسجد، چرچ اور مندر شامل ہیں زمین دوز ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے 2019 میں کیرالہ میں جو سیلاب آیا تھا اس سے بھی کافی تباہی ہوئی تھی۔ اس وقت جمعیت علماء ہند آگے آئی تھی۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے 100 مکانات کی تعمیر کروائی تھی۔ اس خبر کو قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا تھا اور جمعیت علماء ہند کی اس انسانیت نوازی کی ستائش کی تھی۔ چنانچہ کیرالہ کے عوام کو، خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا پھر ہندو، ان سب کو حکومت سے زیادہ مولانا ارشد مدنی کی ذات پر یقین ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں اور واپس جا کر بھول جاتے ہیں، مگر جمعیت علماء ہند جو کہتی ہے اسے کرتی ہے۔ 2019 میں جمعیت علماء ہند نے جن بے گھروں کو نئے گھر مہیا کرائے تھے ان میں ایک بڑی تعداد میں عیسائی اور ہندو شامل تھے۔ یوں بھی جمعیت علماء ہند کی یہ تاریخ رہی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت محض انسانیت کی بنیاد پر فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کے اس وفد کو اپنے درمیان پا کر وائناڈ سیلاب متاثرین نہ صرف جذباتی ہو گئے بلکہ ان سب نے ایک زبان میں کہا کہ مولانا ارشد مدنی کے لوگ آ گئے، اب ہم بے گھر نہیں رہیں گے۔ یہاں ہزاروں لوگوں کو کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کیمپوں میں بہت سے ایسے بچے اور بچیاں بھی ہیں جن کی ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ دراصل جمعیت علماء ہند کے وفد نے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ جن لوگوں کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی کمیٹی رپورٹ تیار کرے گی۔ علاقائی ممبر اسمبلی نے وفد کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے بھی اس طرح کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ مستور پیشہ لوگ ندی کے کنارے یا پھر جنگلات کے علاقوں میں گھر بنا کر رہنے لگتے ہیں جو در حقیقت ان کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ سرکاری زمین ہوتی ہے۔ وفد نے متاثرین کو یقین دلایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جمعیت علماء ہند ان کے ساتھ ہے اور رپورٹ آنے پر جتنے بھی بے گھر لوگ ہیں ریاستی حکومت جہاں زمین فراہم کرے گی جمعیت علماء ہند وہاں انہیں رہنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق نئے مکانات بنا کر دیں گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے اور جمعیت علماء ہند کو خوب کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور تھینکس والے آپشن پر یا جوائن والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ کرنے کی آپ سے درخواست بھی کی جاتی ہے۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا لازمی قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان رہنما ہیبت اللہ اخونزادہ نے نیا فرمان جاری کر دیا جس میں سرکاری ملازمین کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرے اور بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ ہیبت اللہ اخونزادہ نے متعلقہ وزارات کو فقہ حنفی کے مطابق سزاؤں کے نفاذ کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین و سامعین، بر وقت تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔